پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی شخص شرط کرتا ہے متن عقد میں کہ آپ اس روغن نجس کو کھانے ہی میں استعمال کریں گے، جو اس کا منفعت حرام ہے اسی میں استعمال کریں گے، تو پھر ایسی شرط کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ شرط فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم مانیں کہ شرط فاسد مفسد عقد نہیں بھی ہوا کرتا ہے لیکن یہاں پر مفسد ہوگا، شرط فاسد مفسد عقد نہ ہونے کے باوجود یہاں پر اگر یہ شرط کر دی جائے تو مفسد ہے کہ عقد باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط جو ہم نے کی ہے وہ یہ کہ روغن نجس کو کھانے ہی میں استعمال کریں گے جو حرام ہے۔ جب اس چیز کا منفعت منحصر در حرام ہو گیا تو اس کی وجہ سے حرام ہو، اس کی وجہ سے معاملہ باطل ہے، چاہے شرط فاسد مفسد عقد نہ بھی ہو تو بھی۔ بس دو نقطے ہو گئے یہاں پر ابھی تک۔ اولاً یہ کہ شرط کرنا متن عقد میں کہ کھانے میں استعمال کریں گے جائز نہیں ہے، عقد باطل ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر شرط فاسد ہونے کے باوجود مفسد عقد نہ ہونے کے باوجود یہاں پر شرط فاسد مفسد عقد بھی ہے، کیونکہ یہ شرط منفعت کو منحصر در حرام کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے فاسد عقد ہو جائے گا۔ بلکہ تیسرے مرحلے میں جا رہے ہیں، اگر متن عقد میں شرط نہ بھی کیا جائے اور شرط فاسد مفسد عقد نہ بھی ہو، بلکہ ہم کوئی متن عقد میں شرط نہیں کرتے کہ کھانے میں استعمال کریں گے جو حرام ہے، بلکہ اس نیت سے بیچ رہے ہیں کہ اس کو کھانے میں استعمال کریں، نیت، متن عقد میں شرط نہیں کر رہے ہیں، خالی نیت کر رہے ہیں کہ ہم تو بیچ رہے ہیں کہ کھانے میں استعمال کریں، تو پھر بھی عقد باطل ہے۔ خرید و فروخت حرام ہے نا، خرید و فروخت باطل ہے، نہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ کھانے میں استعمال کرے، شرط کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نجس ہے لیکن آپ اس کو کھانے میں استعمال کریں گے، کھانے میں استعمال کریں گے، شرط فاسد کرتے یا متن عقد میں، یا متن عقد میں شرط نہیں کرتا، خالی نیت کرتا ہے کہ میں اس روغن نجس کو سامنے والے کو بیچ رہا ہوں کھانے کے لیے جو حرام ہے کیونکہ نجس ہے۔ سامنے والے کو نہیں بھی پتا ہے تو وہ کھانے کے لیے لے جائے گا، کیونکہ منفعت محلل ہے، مقصودہ ہی وہ ہے اصل میں، تو اسی میں استعمال کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے خالی ہماری نیت یہ ہو، متن عقد میں شرط بھی نہیں کر رہے، خالی نیت یہ ہے کہ ہم تو بیچ رہے ہیں کھانے کے لیے جو حرام ہے کیونکہ نجس ہے، یہ نیت کر کے بیچ رہے ہیں،
تو بھی حرام ہوگا، بیچنا جائز نہیں، خرید فروخت جائز نہیں۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے ابھی تک، ہاں 3 مرحلے کے بعد چوتھے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں یہ ہے کہ ہر وہ قسط جس میں منفعت محرمہ کا قصد کر کے بیچیں گے تو اس کے مقابل میں پیسے لینا جائز نہیں ہے، چاہے اکل ثمن کل مال کے مقابل میں ہو یا اکل ثمن بعض مال کے مقابل میں ہو، چونکہ منفعت محرمہ کے مقابل میں بعض پیسے لینا وہ بھی اکل مال بالباطل ہو جائے۔ جیسے کنیز جو مغنیہ ہے، تو کنیز کا اپنا ایک، کنیز کی اپنی ایک قیمت ہے اور اس کی گانے کی اپنی ایک قیمت ہے۔ گانے کے مقابل میں جو بعض مال ہے اس کے مقابل میں ہم نے پیسے لینے کی نیت کی کہ 100 روپے کنیز کے اور 25 روپے اس کے گانے کے، تو 125 روپے میں جو ہم نے کنیز بیچ دی مثلا، تو پھر بھی بعض حصہ اس کا حرام کے مقابل میں ہے، اس لیے اس نیت سے بیچنا جائز نہیں ہے۔ کنیز بھی تو ہے نا، کنیز بھی تو ایک جان ہے نا، ٹھیک ہے وہ صحیح، وہ ایک ضمنی فائدہ ہے، لیکن کنیز بھی تو خود بھی تو مل رہی ہے۔ وہ لینا ہے تو خالی جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ تھوڑی لے رہا ہے، کنیز بھی لے رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تذکرہ کتاب میں علامہ ہلی نے تصریح کی ہے کہ جاریہ مغنیہ جب اس کو زیادہ پیسے پر خریدا یا بیچا جائے کہ اگر غنا نہ ہوتا تو یہ زیادہ پیسے نہیں دیے جاتے، زیادہ پیسے غنا کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں، تو یہ خرید و فروخت حرام رہے گی، کیونکہ اس میں رغبت زیادہ کرنے کی وجہ سے اصل میں، اس لیے جو ہے وہ خرید و فروخت حرام رہے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اخبار متقدمہ خالی ہے اس بات پر کہ ہم استصباح کی نیت سے روغن نجس بیچیں، کیونکہ روغن نجس ان چیزوں میں سے ہے جس کو روغن میں کھانے کی طرح منفعت مقصود محللہ شمار کیا جاتا ہے اور اس میں مالیت عرفیہ کافی ہے، چنانچہ یہ سمجھا جائے کہ تیل گویا کہ چراغ جلانے کے لیے بنایا گیا تو عرف میں اس کی قیمت ہوا کرتی ہے، بس اس لحاظ سے اس کی قیمت کے اعتبار سے بک رہا ہے تو خرید و فروخت جائز ہے۔ روایت اعرج سے توہم ہوتا ہے، جس اعرج روایت میں یہ کہ لا تبعہ الا لمن تبین لہ فیبتاع للسراج، کہتے ہیں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی بیچتے وقت اس نجس روغن میں قصد کرنا پڑے گا چراغ جلانے کو، تب خرید و فروخت ہو سکتا ہے، بغیر قصد استصباح کے بیچیں تو جائز نہیں۔
پہلے ابھی آیا کہ بغیر قصد استصباح کی جو جائز ہے، لیکن اب اس روایت اعرج سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، قصد استصباح کرنا پڑے گا. روایت اعرج سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. روایت اعرج میں کیا کہا گیا؟ لا تبع ہو، تم اس روغن نجس کو نہ بیچو، الا لمن تبین لہ، مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے آپ بیان کر دیں. جب آپ بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو قصد استصباح کے لیے ہی بیچیں گے. فیبتاع للسراج، بس وہ بھی خریدے گا چراغ جلانے کے لیے، کیونکہ آپ نے بیان کر دیا کہ وہ نجس ہے، تو وہ چراغ. اس سے پتہ چلتا ہے قصد استصباح کرنا تاکہ بیان کر سکے کہ بھائی یہ نجس ہو گیا، آپ اس کو کھانے میں استعمال نہیں کیجیے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قصد سراج ہم پہلے کریں گے تب تو بیان کریں گے اس کو کہ بھائی یہ نجس ہو گیا، آپ کھانے میں استعمال نہیں کیجیے گا. یہی تو کہنا ہے نا، آپ جو چراغ جلانے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس روایت سے تو پتہ چلا کہ ہمیں بھی روغن نجس کو بیچنے کے لیے قصد استصباح کرنا لازمی ہے، بغیر قصد استصباح. جبکہ اس سے پہلے کا قصد استصباح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منفعت معلل ہے، مقصودہ روغن نجس کو چراغ میں جلانے کے لیے ہے، تو ہمیں قصد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ روایت کہہ رہے کہ نہیں، قصد کرنا لازمی ہے، کیونکہ جو کہا الا لمن تبین لہ، مگر یہ کہ اس کو آپ بیان کر دیں. بیان کرنے کے مطلب ہم بھی جو ہے قصد استصباح کر رہے تبھی تو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نجس ہو گیا ہے. نہیں، اس روایت کے توہم کو دفع کیا گیا ہے اور کہا گیا نہیں، قصد استصباح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چراغ کے لیے خریدنا غایت اعلان ہے. یعنی اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چراغ میں جلائے. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان جب اطلاع پائے گا نجاست پر تو ضرور وہ چراغ ہی کے لیے خریدے گا. یبینہ لمن اشتراہ لیستصبح بہ، آپ اس سامنے والے مشتری کو بیان کریں گے تاکہ وہ شخص خریدے جو اس کو چراغ کے لیے استعمال کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قصد کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، خالی بتا دینا ضروری ہے. آپ کا کوئی قصد کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی استصباح کا قصد کریں، اس نیت سے بیچیں، بلکہ کہ بھائی نجس ہو گیا، اب آپ کی مرضی ہے. اتنا سے بتائیں گے. اب وہ مسلمان ہے، اس کی اپنی ذمہ داری کہ نجس چیز کو کھانے میں استعمال نہ کرے. ہم تو خالی بتائیں گے کہ بھائی نجس ہو گیا، لیکن اس پر یہ زور نہیں دیں گے کہ آپ چراغ ہی میں جلائیں. یہ اس کی مرضی ہے. اس کو تو پتہ ہے نا، یہ تو مسلمان کو پتہ ہے کہ کھانا پینا حرام ہوتا ہے، تو وہ پھر اسباب تعلیم الجاہل واجب ہوگا، اس باب سے واجب نہیں ہوگا. انہیں جاہل کو علم دینا ضروری اس اعتبار سے ہوگا، ورنہ جو ہے وہ چراغ پر زور دینا. اور ہمیں بھی نیت کرنا ضروری نہیں کہ ہم استصباح کی نیت سے اس کو بیچیں، بلکہ بتائیں گے ہم خالی کہ نجس ہو گیا، بس باقی اس کی مرضی جو کرنا ہے کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین. نعم یشترط عدم اشتراط المنفعت المحرمت، ہاں شرط ہے کہ کوئی کھانے کی شرط نہ کرے. یشترط عدم اشتراط المنفعت المحرمت، منفعت محرمہ جو کھانا ہے اس کی شرط کریں کہ کھانے میں ہی استعمال کریں، یہ شرط نہیں ہونا چاہیے. عدم اشتراط یعنی شرط نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے میں استعمال کریں. بین یقول، یعنی یوں کہ بعتک بالشرط ان تأکلہ، کہتے ہیں کہ شرط میں آپ کو یہ بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس روغن نجس کو کھائیں گے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. وَإِلَّا، اگر اس قسم کی شرط کرے تو فسد العقد بفساد الشرط،
عقد فاسد ہوگا کہ یہ شرط فاسد ہے. اذا فات الشرط فات المشروط ہو جائے گا. بلکہ ممکن ہے شرط فاسد ہونے کے باوجود مفسد عقد نہ بھی ہو تو یہاں فاسد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرط یہ فاسد ایسی ہے کہ منفعت کو حرام ہی میں منحصر کر رہی ہے. اس لیے شرط فاسد شرط مفسد نہ بھی ہو پھر بھی یہاں پر مفسد ہے. بل یمکن الفساد ہو بلکہ ممکن ہے فساد. وَإِن لَمْ نَقُلْ بِإِفْصَادِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ شرط فاسد کا بے کو فاسد کرنا اس کے ہم قائل نہیں بھی ہو جائیں پھر بھی یہاں پر فساد کا قائل ہونا ممکن ہے. کیوں؟ لأن مرجع الاشتراط فی هذا الفرض کیونکہ شرط کرنے کی برگشت اس فرض میں کہ جو ہم حرام کھانے کی شرط کر رہے ہیں الى تعیین منفعت المحرمت علیہ کہ ہم منفعت محرمہ کو اس شخص کے اوپر معین کر رہے ہیں. فیکون اکل الثمن اکلا بالباطل اکل ثمن جو اس روغن کے مقابل میں اکل بالباطل ہے کیونکہ حرام کے مقابل میں پیسے لے گا. لأن حقیقت النفع العائد الى المشتری بإضاء ثمنه والنفع المحرم کیونکہ وہ حقیقت جو مشتری کی طرف پڑ رہا ہے ثمن کے مقابل میں وہ صرف حرام ہی نفع ہے. ففہم بل یمکن القول اب تیسرے مرحلے میں جا رہے ہیں کہ شرط کرے ہی نہیں بلکہ خالی نیت کریں کہ کھانے میں استعمال کریں یعنی نجس روغن کو حرام میں استعمال کریں. بل یمکن القول بالبطلان بلکہ ممکن ہے قول بے بطلان کہ عقد باطل ہے بمجرد القصد صرف قصد سے نیت سے نہیں کہ متن عقد میں شرط کی. وَإِن لَمْ يَشْتَرِطْ یا لم یشترط فی متن العقد اگرچہ کہ اس شرط فاسد کو متن عقد میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس کو خالی نیت کی ہے کہ کھانے میں استعمال کرے گا یہ نیت ہی عقد کو باطل کر دے گا. وبالجملۃ فکل بیع قصد فیہ منفعۃ محرمۃ ہر بیع جس کے اندر منفعت محرمہ کا قصد کی جائے بحیث قصد اکل الثمن او بعضه بإضاء المنفعت المحرمۃ کان باطلا. اس طریقے سے کہ ثمن کا کھانے کا قصد یا بعض ثمن کے کھانے کا قصد منفعت محرمہ کے مقابل میں ہو کان باطلا تو یہ عقد باطل ہے. کما یؤمی الی ذالک جیسے کہ اشارہ کرتے اس مطلب کی طرف کہ بعض بھی اگر منفعت محرمہ تو عقد باطل ہوگا. ما ورد ما فاعل یومی وہ روایت جو وارد ہوئی کہ تحریم شراء الجاریۃ المغنیۃ و بیعہا جیسے کہ حرام ہے اس کنیز کو خریدنا کہ جو گانا گانے والی خریدے اور اس کو بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا بعض منفعت جو گانا ہے وہ حرام ہے. وصرح فی التذکرۃ علامہ ہلی نے تذکرہ میں تصریح کی بأن الجاریۃ المغنیۃ اذا بیعت بأکثر مما یرغب فیہا لولا الغنا کہ جاریہ جو غنا کرنے والی ہے اگر اس کو بیچا جائے بأکثر مما یرغب فیہا اس سے زیادہ کی قیمت پر جو اس کنیز میں رغبت تھی 100 روپے کی ہم 125 روپے میں بیچ رہے ہیں. لولا الغنا اگر غنا نہ ہوتا تو 100 روپے کی بکتی لیکن اس سے زیادہ میں 125 میں بیچ رہے ہیں تو 25 روپے حرام کے مقابل مل لے رہے ہیں. فالوجہ التحریم تو وجہ قول یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہوگا. انتہا قول علامہ ہلی. ثم ان الاخبار المتقدمۃ خالیۃ عن اعتبار قصد الاستصباح اخبار جو گزر چکی وہ خالی اس بات سے ہوئے کہ قصد استصباح کرنا معتبر ہو. کہتے قصد استصباح معتبر نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے ہی بیچیں گے. کیوں؟ لأن موردها کیونکہ اخبار متقدمہ کا مورد مما یکون استصباح فی منفعۃ مقصودۃ منها کہ مورد وہ ہے کہ استصباح اس مورد میں منفعت مقصودہ ہے. اس اخبار سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ استصباح ان مورد کے اندر منفعت مقصودہ ہے. ان اخبار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منہا کہتے ہیں کہ ان روغن نجس سے جو منفعت مقصودہ استصباح ہے کافیتون فی مالیت العرفیہ
یہ روغن نجس کو استصباح کے لیے منفعت مقصود محللہ موجود ہے، وہی کافی ہے اس کی ملکیت عرفیہ کے لیے، اس کے لیے قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منفعت مقصود محللہ موجود ہے۔ وربما يتوهم بسا اوقات توہم من قول امام علیہ السلام فی روایت العارج، عارج کی روایت متقدمہ میں، فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع الاستراج، آپ اس روغن نجس کو نہ بیچیں مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے آپ بیان کر دیں کہ نجس ہو گیا، فیبتاع الاستراج، پس اس کے نتیجے کے اندر وہ چراغ کے لیے خریدے گا۔ اعتبار القصد، اسے روایت سے پتہ چلتا ہے قصد معتبر ہے تاکہ اس کو بیان کیا جا سکے۔ وَيَدْفَعُهُ، اس توہم کو دور کرتا ہے کہ ان الابتیال السراج انما جعل غایۃ للاعلام، کہتے ہیں یہ سراج کے لیے جلانا یہ غایت قرار دیا اعلان کرنے کے لیے کہ آپ بتا دیں اس کو کہ یہ نجس ہو گیا ہے۔ بمعنی ان المسلم اذا اطلع علی نجاستہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب اطلاع پا جائے گا کہ یہ روغن نجس ہو گیا، فیشتریہ للاسراج، تو اس کے نتیجے وہ اس روغن نجس کو چراغ ہی کے لیے خریدے گا۔ نظیر قول علیہ السلام، جیسے امام علیہ السلام قول ہے پھر روایت معاویہ ابن وہب، معاویہ ابن وہب کی وہب میں، یبینہ، وہ بائع اس مشتری کو اس روغن نجس کے نجس ہونے کو بیان کرے گا، لمن اشتراہ، اس شخص کے لیے کہ جو اس روغن نجس کو خرید رہا ہے، لیستصبح بھی، تاکہ اس روغن نجس کے ذریعے سے چراغ جلانے کا کام کرے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چراغ جلانا وہ ہمارا کام ہے، خالی بتانا، قصد استصفا کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارا کام بتانا کہ نجس ہو گیا، باقی اس کی مرضی، وہ جو کرتا ہے کرے۔ صلی اللہ علیہ